بھی اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سال 6 مہینے کا انتظار کیا جائے، مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جانے کا انتظار کیا جائے. تو متفقہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور کوئی بڑی بات سامنے نہیں آتی کہ خدا نخواستہ بڑی وائلیشن کوئی کر دی جائے، جس کا میں نے اظہار بھی کیا ہے، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بادل ناخواستہ برل قبول کیا گیا. خوش دلی سے یہاں پہ کوئی نہیں قبول کرتا، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. صحیح. اچھا کامران صاحب، یہ بات بھی ہے، آپ کی بھی نظر ہوتی ہے گہری، باقی بھی جو ہمارے دوست ہیں ان کی بھی. اگر جنہیں ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ اگر سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہے، روزگار کے حوالے سے ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے ہے، یہ اچھے طریقے سے اس چیز کو وہ مینیج کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بزنس پہ بڑا اچھا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ ایسے سیٹ اپ قائم کرتے جس سے روزگار میں اضافہ ہوتا اور لوگوں کو اچھا روزگار ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ خطے میں تعمیر و ترقی ہوتی. دوسری یہ تھی کہ اگر بیرسٹر سلطان محمد چودھری اگر وزیر اعظم بنتے تو اس حوالے سے یہ تھا کہ وہ ایک سیاستدان ہیں، ایک عرصے سے جانے پہچانے بڑی جیسے گرپ ہے ان کی آزاد کشمیر کی سیاست میں رکھتے ہیں. اس کے ساتھ انٹرنیشنل حوالے سے کشمیر کا جو کیس ہے یا تحریک آزادی پہ انہوں نے بڑی یو اے میں یا یورپ میں یا اس طرح سے جو ممالک ہیں ان میں آواز اٹھائی، ان کو ایمبیسڈر بھی کہا جائے آزاد کشمیر کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے تو غلط نہ ہوگا، یعنی کہ اگر وہ بنتے تو وہ کیس جو ہے یہ وہ آواز زیادہ مضبوط اٹھتی. لیکن اب وہ دونوں نہیں بنے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کس حوالے سے، ابھی تک تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں، آپ بھی کم ہی ہوں گے، لیکن ایک تجزیہ بات کر لیتے ہیں تجزیتاً کہ قیوم نیازی صاحب کشمیر کاز کے حوالے سے بہتر ثابت ہوں گے یا تعمیر و ترقی یا روزگار کے حوالے سے ثابت ہوں گے، یا پھر بات وہی ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے ڈور اور ہلتی رہے گی، وہ اس حساب سے ہوگا؟ کسی بھی حوالے سے بہتر ثابت نہیں ہوں گے. جو سابقہ جو پروگرس ہے جو ہماری حکومتوں کی وہی ہوگی، اور تنویر الیاس صاحب ہوں یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہوں، انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو باعزت بچ گئے، بالخصوص تنویر الیاس صاحب. مجھے یہ ڈر تھا کہ جو دعوے یا وعدے وہ کر رہے ہیں ہمارے اس نظام میں، آپ اقبال صاحب بہتر جانتے ہیں اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح کے کام کاج کر سکیں. ہاں، تنویر الیاس کے پاس ایک ضرور ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو پرائم منسٹر بننا بھی ضروری نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو اب بھی ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، اتنے آئیڈیاز موجود ہیں، ایسا ویژن موجود ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کہا وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی، میری یادداشت میں ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ پبلکلی تنویر الیاس خان نے یہ کہا ہو کہ میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں یا میں کل پرائم منسٹر بنوں گا تو یہ کروں گا. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا دیجیے. ان کو یہ ضرور دیکھا ضرور جا رہا تھا پرائم منسٹر کے اب امیدوار کے طور پہ کہ وہ ہیوی ویٹ ہیں، ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر آف پاکستان کے آشیرواد حاصل ہے. لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے آشیرواد سے ایک بندہ آیا تھا اور جو حال اس کا ہوا تھا، جو اشر اس کا ہوا تھا، تقریباً اس وقت بھی صورتحال ویسی. اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے، میری مراد مشتاق مناز سے ہے کہ آج وہ پوسٹیں کر رہا تھا کہ وہ بورنگ مشینیں چلی گئی ہیں یا رہ گئی ہیں. وہ اتنا بزدل انسان ہے کہ اپنی اس پوسٹ کے نیچے جو کمنٹ کا آپشن ہے وہ اس نے بند کیا ہوا تھا، ورنہ میں اس کو ضرور یہ بتاتا کہ تمہاری جو پوزیشن آج سے 5 سال پہلے تھی تم آج اس پہ بغلیں بجا رہے ہو. جو بورنگ مشینیں اس وقت بورنگ پہ لگی ہوئی تھی وہی آج بھی لگی ہوئی. لیکن بزدل انسان ہے، کمنٹ سیکشن میں اس نے وہ کمنٹ بند کیا ہوا تھا. کیا کیا جائے؟ میڈیا کا سامنا یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، فیس بک پہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر اب کیا جواب دیں؟ نہیں، صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پرائم منسٹر کے نام پہ الیکشن لڑا، کہنا یہ ہے کہ جو عوام کی رائے تھی، جو نعرے لگ رہے تھے، جو لوگوں کی طرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو بات زیادہ تر کی جا رہی تھی وہ یہ تھی. لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سردار تنویر الیاس کو اب زیادہ ایزی ہو کہ وہ کام کر سکیں گے بنسبت اس کے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ان کو بہت سی مشکلات تھی آتی. لیکن بیرسٹر سلطان محمد، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کا جو گروپ ہے وہ تو شاید اتنا ریئیکٹ نہ کرے، لیکن بیرسٹر صاحب کا جو گروپ ہے کیا وہ اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے یا آسانی سے رضامندی سے ہضم کر لیں گے عبدالقیوم نیازی کو؟ ہضم تو بالکل بھی نہیں کریں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ان کی منافقانہ اور مستندانہ پالیسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر
کوئی اور ہوتا اس وقت تو شاید وہ اپنے بھی نامینیشن پیپر جمع کرواتا, الیکشن لڑتا, اپنے گروپ کو کھڑا کرتا. لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری میرے خیال میں مناسب وقت کا انتظار کریں گے, اور وہ مناسب وقت جب بھی ان کو حاصل ہوا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن لا سکتے ہیں, یا کسی بھی اور طریقے سے عمران خان کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ ایفرٹ ضرور کریں گے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بخوشی اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. اچھا, اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اور کینڈیڈیٹ نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلیں وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسرا ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, احتجاجن بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے, بس اب ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نہیں, اس طرح کرتے نہیں ہے نا یہ لوگ. ان کی ناراضگیوں کے لیول کا آپ کو بھی پتا ہے, طریقہ کار کا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح ناراضگیاں کرتے ہیں. تو بیسیکلی کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کے فیصلے بھی کمزور ہوتے ہیں, اور آپ کے سامنے ہے. بہت کم تاریخ میں لوگوں نے ٹکراؤ کیا پالیسی, اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کہیں یا بغاوت کہیں یا کھڑے ہو کے بات کی ہے. بہت کم ایسی مثالیں موجود ہیں. اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جو روایت ہے, جو ان کا سابقہ ریکارڈ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کریں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہر صورت وہ آپشن استعمال کریں گے. فی الحال وہ یہ دیکھیں گے کہ کیبنٹ بن جائے, اس میں جو لوگ ناراض ہوں گے, جن کو وزارت نہیں ملے گی, جن کو اچھے ان کی من مرضی کی وزارت نہیں ملے گی, اور بالخصوص اپنی مرضی کے سیکرٹریز نہیں ملیں گے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے سارے معاملات کو, تو وہ اس وقت کا انتظار کریں گے. کمرا صاحب, میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو مزید میں آپ سے بات پوچھوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں, جیسے ماضی میں بھی تاریخ رہی آزاد کشمیر کی سیاسی ہسٹری میں, اگر ہم دیکھیں کہ گروپنگ ہوتی ہے, فارورڈ بلاک بنتا ہے, اور اس میں پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جماعت کے اندر, حکومت کے اندر توڑ پھوڑ کرنا, یا جسے کہتے ہیں کہ جوڑ توڑ کرنا. تو کیا اس طرح سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے حوالے سے زیادہ تر جو کیا آثار آئی ہیں, جو پیشن گوئی ہیں, جو بات ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ ان کا جو کشمیر کی سیاست میں بڑا تعلق ہے, یا ان کا جو گرپ ہے ان کی وہ مضبوط ہے, تو اس حوالے سے کیا گروپنگ کی طرف آنے والے وقت میں 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یہ چیز جا سکتی ہے اس طرف؟ بالکل, آنے والے منتھ امپورٹنٹ ہوں گے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس طرح کی ایفرٹ کریں گے اور ضرور کریں گے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ نیازی صاحب کس طرح سے, دونوں نیازی جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, آزاد کشمیر کے نیازی بھی اور پاکستان کے نیازی بھی. ان دونوں نے مل کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بہرحال اب کچھ دلاسا دے کے لارا لگا کے تو رکھنا ہے. ادروائز وہ اپنا یہ آپشن 6 مہینے سال کے بعد ضرور ایکسرسائز کریں گے. میرا تو یہی خیال ہے. اچھا کمر صاحب, یہ بھی ہے آپ اچھی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, آپ کا ایک دوست تھا, اس نے آپ کے حوالے سے بڑی تعریف لکھی ہوئی تھی کہ کہیں اس نے آپ کو کال کی اور آپ نے کہا جی کہ این کے نام سے شروع ہونے والا کوئی ایسا نام ہوگا جو وزیر اعظم بنے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ صدر کا جو کرہ ہے وہ کس کے نام نکل سکتا ہے؟ صدر کے لیے ابھی نام جو ہے وہ گردش میں ڈالے نہیں گئے, وہ جو جس برتن میں ڈالے جاتے ہیں اور کرہ نکلتا ہے. بہرحال جب بھی کوئی ایسی خبر ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کے ہی پروگرام میں, آپ ہی کے تعاون سے اس کو بریک بھی کیا جائے. جس دوست نے یہ بات سوشل میڈیا پہ لکھی, اس وقت میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ عمران خان کو جو بتایا جا رہا ہے, باوثوق ذرائع سے خبر تھی کہ این نام سے, اور جو عدد ہیں 2 اعداد بتائے جا رہے تھے 13 اور 18. اچھا, تو یہ 2-3 چیزیں ان کو بتائی جا رہی تھی جن کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا. انہوں نے اپنا ہیلی بھیج کے باقاعدہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بلایا, عبدالقیوم نیازی کو, نثار انصر عبدالی کو, اور اس کے بعد جو ہے یہ قرہ فعال جو ہے وہ LA18 سے نکلا ہے عبدالقیوم نیازی کے نام. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھی جو کچھ حوالے سے مجھے انفارمیشن تھی. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, میں کبھی اس پہ یقین نہیں رکھتا. میں نے اپنے دیگر ساتھی کی طرح کبھی فیس بک پہ یہ نہیں کہا کہ اسکرین شاٹ لے لیجیے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بلکہ کوئی بھی میری پیش گوئی آپ کو فیس بک پہ نظر نہیں آئے گی. محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, ہم نے کیا ہے. مجھے 50 سے زائد کالز کل آئی ہیں, کل واٹس ایپ میسیجز اور کالز جو ان 2 دنوں میں, کہ ہم بار بار, ہم بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی وال دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کوئی بات کہیں گے, کوئی انفارمیشن. میں نے کہا کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں, جب خبر ہی ہمارے پاس نہیں ہے, خبر ہی عمران خان کے پاس ہے, یہ چند اور لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. جب ہمارے پاس خبر آئے گی تو ہم اس کو بریک کریں گے. اس لیے میں نے اپنی فیس بک کے اوپر بھی ایسی کوئی نہ پیش گوئی کی, نہ کوئی تحریر لکھی. آج ایک دوست نے بہرحال
उनका शुक्रिया कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट, और नीचे लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा हुआ कि हम गवाह हैं। दोस्त ने बाद में मुझे कॉल भी की, अच्छा। उसने कहा कि 15 से ज्यादा हम दोस्त बैठे थे जब मैंने आपको कॉल की, और वो सारे गवाह हैं इस बात के, और वो कमेंट सेक्शन में एक दो लोगों ने फिर लिखी हुई है ये बात। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कामरान साहब, एक चलो पहले तो ये है कि जाहिर सी बात है आप बड़े मुदब्बर और जिसे कहते हैं कि सुलझे हुए समझदार बाशऊर साफ़ी भी हैं, कारकुन भी हैं, सोशलिस्ट मतलब सोशल सेक्टर में भी अच्छा आपका नाम है। आप तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वो जो स्क्रीन शॉट लेने वाली बात वो तो चलें, वैसे ही सोशल मीडिया के आम से आदमी होते हैं। लेकिन ये जो कुरा निकलता है, ये जो आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है लोकल सेक्टर पे, हम आपसे पूछते रहते हैं, आप हमें तो ऐन गैन नहीं बताते। चले अगर दूसरे दूर बता देते हैं वो अपनी जगह पे अच्छी बात है। लेकिन ये कौन सा बर्तन है? अगर वो बर्तन कहीं नज़दीक हो तो हम भी, मैं भी, आप भी उसमें कुछ नाम और कुछ अदाद डाल के तो छान लेते हैं, देखते नहीं, हैं। वो बर्तन तो नजदीक नहीं है, वो बहुत दूर है हमसे। लेकिन आज सुबह से मैं ये सोच रहा था, जब मेरी ये पेश गोई तो मैं नहीं कहता भाई, तजिया ये ख्याल जब दुरुस्त साबित हो गया, उस दोस्त ने पोस्ट लगाई, मैंने कहा मैं एक पोस्ट जरूर कर दूं कि आज के बाद मेरा नाम कामरान नहीं आमरान है, बल्कि मैं इनसे अपना नाम रखना, मुझे भी पीछे नहीं। अच्छा, ये बात सही है। फिर हम भी कोई एन ढूंढते हैं, कोई पसंदीदा नाम जिस जो एन से शुरू हो, अपने नाम के साथ लगा देते हैं। क्या पता अगली दफा गैन चल जाए, सॉरी अलफ चल जाए। भारत के लिए मुझे लग रहा है कि कोई अलफ ही न चले। सही सही। अच्छा, इसका मतलब ये कि हल्का सा आपके को वो बर्तन। हाँ नहीं, ऐसे ये मेरा आइडिया है, अभी तो खबर नहीं है, कोई खबर हो तो फिर मैं वो कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं कहता हूँ कोई अलग ही ना चल जाएगी। कामरान सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आपके तजिए तबसरे भी बड़े अच्छे होते हैं, और अगर आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल गैर जानिबदारों की बात करें तो बड़ी वज़नदार बात होती है। बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम लिया क्योंकि इस वक्त आप मसरूफ़ भी हैं, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे सैर हासिल गुफ्तगू अपने स्टूडियो में भी करेंगे। अपने तमाम सुनने वाले नाज़रीन को बताऊं कि कामरान नसीम साहब जिनका बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। चल रही है वीडियो। मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताऊं कि ये फ़ोन पे थे हमारे दोस्त थे, साथी थे, जर्नलिस्ट थे, कामरान नसीम साहब। इनसे हालात हाज़िरा पे जो तबसरा है, तजिया है, वो सुन रहे थे कि अब्दुल करीम नियाज़ी कैसे रहेंगे और इनके पीछे क्या हाथ हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है। जो ज़्यादातर ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो ग्रुप बड़ा मजबूत है, दूसरे कहते थे कि नहीं, तनवीर इलियास का ग्रुप मजबूत है। तो इस हवाले से देखते हैं। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इश्तियाक बात कर रहा हूँ अब्बासपुर से। जी अब्बासपुर से इश्तियाक साहब जी, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर, खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। जी बोले। जी सर, हमारे हल्का नंबर 1 में सर नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बड़ी बात है सर। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी में बात हो रही थी कि इस दफा जो वज़ीर आज़म का कुर्रा है वो आपके हल्के का निकला। जी सर, और आप बाजी ले गए इस वक्त बाग। जी ये अब्दुल करीम खान नियाज़ी की बाजी है ना सर। तो आप क्या कहेंगे, आप किस हद तक इनको जानते हैं और क्या कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के लिए अच्छे रहेंगे? ये जो नियाज़ी साहब मेरे घर के पास रहते हैं, बिल्कुल पास ही रहते हैं सारे नियाज़ी साहब के भाई। अगर नियाज़ी साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है, काम भी अच्छे करवाए हैं, लेकिन बस इनकी तकरीर जो है ना, लाहौर में तकरीर इन्होंने की थी, तो उस वक्त इनकी तकरीर अच्छी लगी थी वज़ीर आज़म इमरान खान को। अच्छा, तो उस वक्त इन्होंने बोला था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं रहूंगा, क्योंकि अब्बासपुर में इन्होंने जलसे में ये बात की थी। और दूसरी इन्होंने ये बात की थी कि अब्बासपुर जिले की बुनियाद इन्होंने रखी हुई है। अच्छा, ये भी नियाज़ी साहब ने रखी हुई है। ठीक। तीसरी ये बात है कि ये सभी बाग जो है ना, बाग वालों को दिखा गए, तनवीर इलियास साहब और उसको बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी दिखाया इसी तरह। तो अब्दुल करीम खान नियाज़ी जो है ना, पुराने कैंडिडेट है सर, बहुत अच्छे कैंडिडेट है और अच्छे काम भी इंशाअल्लाह अच्छे करवाएंगे। इश्तियाक साहब, आप क्या कहते हैं कि कश्मीर के लिए अच्छा इंतखाब है?
کشمیر کے لیے بہت اچھا انتخابات ہے. یہ جو عبدالقیوم خان نیازی صاحب ہے نا، ان کی بہت اچھی تعریف ہے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل کرم سے یہ جو ہے قیوم نیازی صاحب بہت اچھا کام کریں گے. کشمیر کی آواز جو ہے یہ بھی اچھی طرح آگے لے جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ آگے لے جائیں گے. کشمیر یہ عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ایک بزدل نہیں ہے، دلیر آدمی ہے، اور بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں اسی پہ اترتے ہیں. ٹھیک. جی جی تو یعنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس تقریر کی بنیاد پہ، کیونکہ جو کل سے جو بات چل رہی تھی، بیرسٹر سلطان محمد چودھری کا گروپ بہت مضبوط گروپ تھا، دوسرا ساتھ جو تنویر الیاس صاحب تھے ان کا بھی بہت مضبوط گروپ تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں راضی ہو جائیں گے ان سے؟ جی جی یہ راضی کر لیں گے. عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہے نا یہ راضی کر لیں گے، کچھ نہیں یہ کر لیتے ہیں. اچھا. تو جی جی یہ جی کوٹلی والے عوام بھی انشاءاللہ جو ہے نا راضی ہو جائے گی. کوٹلی کے جو بھی ممبر ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے. پی ٹی آئی والے، ہاں، راولا کوٹ والے بھی انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. ہاں تو بیرسٹر سلطان محمد چودھری یہ بھی حاضر ہو جائیں گے. کوئی نہیں. صحیح. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح سے بڑی تحریک اٹھنے کا کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے. جی جی سر. صحیح. تو چلیں ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو قیوم نیازی صاحب. ظاہر سی بات ہے اب جو ہم کشمیر پہ حکمرانی ہے وہ آپ لوگوں کی ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ آنے والے وقت میں کشمیر کے ساتھ کس طرح سے انصاف ٹھیک کرتے ہے ہیں. سر. تو بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. سامعین و ناظرین، یہ تھے کالر عباس پور سے. ظاہر سی بات ہے ان کو بڑی خوشی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جو عبدالقیوم نیازی ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے. سامعین میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی خوبصورت بڑے دلچسپ قسم کے چٹکلے لکھے جاتے ہیں. جب سے یہ قیوم نیازی صاحب کا نام فائنل ہوا اس حوالے سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت باتیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیرسٹر سلطان محمد چودھری اور تنویر الیاس صاحب کی تصویر لگا کے تو گانا لگاتے ہیں کہ زندگی دی جامع پونجی جدے اتنے لائیے، رلتے گیا پر چس بڑی آئیے. اور آگے ایک اور دوست ہیں انہوں نے بھی اسی طرح لکھا تھا کہ ساڈے دل تے چھریاں چلا دیتیاں نے. کسی نے لکھا تھا کہ کس کو سناؤں حال دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. تو اس طرح سے بڑے خوبصورت بڑے دلچسپ جو تبصرے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ میں سننے کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ اسی حوالے سے ہے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، خیال تھا، بہت حد تک پر اعتماد تھے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنیں گے. اور جو دوسرا بلد تھا میرپور کا یا جو اس طرح سے لوگ تھے ان کا بھی اپوزیشن کے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمد چودھری بہت تگڑے ہیں، ان کا گروپ آزاد کشمیر میں بھی سیاست ان کی بڑی مضبوط ہے. دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرید جناب ٹھیک ٹھاک؟ جی جی کون کہاں سے؟ جی میں چترا ٹوپی سے نسیم بات کر رہا ہوں. جناب آپ کشمیر کی جو ہے نا آزادی کی تحریک کشمیر کی بات کرتے ہیں. جی جی وہ بات ہے یہ کریں کیونکہ جس قوم کے اندر کوئی جذبہ نہ ہو جی وہ قوم ہے اگر آپ نے ضمیر بھیج دے جی تو جو قوم بہادر فیصلہ نہ کر سکے جی تو تحریک کشمیر پر سر یہ ایک نام ہی ہے. صحیح. تو اس کے بعد نیازی صاحب ہیں وزیر اعظم کے لیے، مطلب وہ منتخب ہو جائیں گے وزیر اعظم. جی لیکن سر یہ میرا خیال ہے کہ جنرل نیازی ثابت ہوں گے. صحیح. تو باقی جی تنویر الیاس صاحب یہی نعرہ صاحب ہیں، یہ بڑی باڑی میں بھی ادھر بھی وزیر اعظم بن کے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کھلے پیسے انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیے. لیکن وہ وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے آئے تھے اور آپ کو بھی پتا سب کو پتا یہی مطلب ان کی سوچ تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. نہیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں وزیر اعظم. بڑی باری میں یہاں آئے تھے نا، یہاں کہہ رہے تھے کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا میں بن جاؤں انشاءاللہ تو میں آپ کے کام کروں گا. دیکھیں اب وہ ایم ایل اے بن گئے ہیں. جی جی بن گئے. وہ تحریک انصاف کے ایم ایل اے نہیں ہے، وہ بستی باغ پورے کے جس نے ان کو ووٹ دیا ہے جس نے نہیں دیا. صحیح ہے صحیح ہے.
MLA उन्होंने काम करना चाहिए, ये नहीं कि वज़ीर आज़म अब उनके लिए आसानी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी तहरीक कश्मीर की आप बहुत कम ही बात किया करें, क्योंकि यार कसम करके चाहता हूँ कि मैंने यहाँ लोगों को पैसे पिछले 5,000 में अपना जमीर अपना बेचते हुए मैंने लोगों को देखा। ये बिल्कुल आप सही कहते हैं, आपका दुख है, आपका आपकी जिसे कहते हैं कि एक हमदर्दी है, और उस गुस्से में आप कहते हैं ऐसी बात। लेकिन इसके पीछे सही है, अब क्या कह सकते हैं, लीडर तगड़ा हो, वीएन मजबूत हो, और अगर अवाम उनके साथ हो तो ये चीज़ें कोई मानी नहीं रखती। लेकिन इंशाल्लाह आपके जो काम हैं वो तो होंगे, वो किसी वज़ीर आज़म के बात ये कमर साहब है ना, इनको ये मैं मतलब गारंटी से कहता हूँ कि ये कमर साहब को असेंबली में जाने से सिर्फ इसीलिए रोका गया है कि ये इन लोगों का पीछा करेंगे, इसलिए गांधी करके उनको असेंबली में जाने से रोका गया, उनके वोट जलाए गए। तो कमर साहब अगर असेंबली के अंदर जाते तो मैं कहता हूँ कि कोई भी था वो काम करवाते, और लोगों से भी काम करवाते, जो बस्ती के ये MLA इनसे भी काम करवाते वो कमर साहब, क्योंकि इस चीज के लिए वो बंदा दिलेर होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का बंदा दिलेर होना चाहिए। अब बैरिस्टर साहब अगर दिलेराना फैसला करते तो वो अपना उम्मीदवार या खुद वहाँ खड़े हो जाते तो यकीनी तौर पर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। सही है, सही है सर, हमारी दुआएं भी हैं, कोशिश भी है, आपकी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके हल्के में, आपके उस चित्र टोपी में, जुनूबी बाग में काम ना हुआ तो हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ बुलंद होती रहेगी इंशाअल्लाह। बाकी ये कामरान सीम साहब बहुत जबरदस्त प्रोग्राम का प्रोग्राम है, अक्सर सुनता रहता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। ये कामरान सीम हो गए और रावलाकोट से साजिद मेमन, ये दो बंदे बहुत जबरदस्त। आपका प्रोग्राम जबेरी साहब थोड़ा सा असल में वो तनवीर इलियास साहब के गीत ज्यादा गाना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ यार उनको गीत नहीं गाना चाहिए। तो ये मैं आपको एक बताऊं कि 24 जुलाई की जो दिन है ना, जी 24 जुलाई को सिर्फ तनवीर इलियास साहब की वॉइस ऑफ कश्मीर बाग से उनकी इलेक्शन कैंपेन चलती रही जी। तो उनका वो जो उस दिन जबारी साहब ने उनका इंटरव्यू, वो पूरा दिन वो नशर होता, उनका चलता रहा इंटरव्यू। उसके बाद उनका ये यानी कि तनवीर इलियास कौन है, ये क्या है, इसको कहीं गवाह ना देना यार, पैसों पे लोगों ने ज़मीरे नहीं इसके मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्टूडियो है ना, इसमें जुबैरी साहब ने ये नहीं है कि वन वे PTI का प्रोग्राम किया। इनका कहना ये था कि जो प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडियो है, जो FM 105 है, इसमें सारी जमातें, पीपल्स पार्टी के लोग भी आ सकते हैं, नून लीग के भी उम्मीदवार आ सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आ सकते हैं। अब बात यह है कि बाकी सियासी जमातों ने इनसे रब्ता नहीं किया होगा, PTI वालों ने किया होगा, तो जाहिर सी बात है फिर जो रब्ता करेगा, जो पे करेगा, जो स्पॉन्सर करेगा, फिर बात तो उसी की होगी ना। नहीं मेरी बात सुने, जब आपके पास है यानी पीपल पार्टी का बंदा आता है जी, तो आप उसकी बात से हाँ ना मिलाए ना, उनका जो मतलब किरदार है, जो काम है, जो उन्होंने काम नहीं किए, ये चीजें आप उनको कहेंगे आपने ये नहीं किया, हाँ, तो आगे से वो कहेंगे हमने ये किया, आप जी। तो इसमें तो यानी कुछ तो दाल में तो कुछ काला है, जैसा नियाजी साहब बन गए, कहना बुजदार साहब बन गए यहाँ पर। सही चलें, आपका मैसेज जो है वो जुबैरी साहब तक पहुंच गया। अब उनसे ही पूछेंगे। तो इसके साथ मजीद अगर आप कुछ कहना चाहें, आप क्या कहेंगे, खुश हैं या आपकी जो बात है वो सही? नहीं, मैं नाखुश हूँ, इसलिए नाखुश हूँ कि बैरिस्टर साहब अगर देरिया से बनते ना तो कश्मीर के मामले में तामीर तरक्की, ये तो मतलब देखो ये किस तरह होता है, ये तामीर तरक्की, ये रोडें बन रही हैं, ये काम हो रहा है, ये बलजिया का काम है, ये MLA का काम ही नहीं है, इनका काम होता है कानून साजी। तो ये यहाँ साहब बन के बैठे हुए हैं, इन चीजों को छोड़ो, लोग ये क्या मतलब लोगों को इस तरह देंगे। तो वो बैरिस्टर साहब बनते तो कश्मीर का नाम, क्योंकि बैरिस्टर एक बड़ा नाम है, सही तो वो जरूर कश्मीर का। अब जो नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, दूसरे अपोजिशन जो थे, कश्मीर का की जो बातें लेके निकले थे कि कश्मीर का, ये जनरल नियाजी मेरा ख्याल है, क्योंकि इमरान साहब को उनको चाहिए ही ऐसा बंदा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया।
جی سامعین و ناظرین، آپ سن رہے تھے، ہمارے کالر تھے اور وہ اپنا خیال، اپنا ویو پیش کر رہے تھے. اس وقت آج کی جو بڑی اسپیشل جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے ڈسکس ہوئی، لیکن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ زبیر حسین زبیری صاحب موجود ہیں، وہ پہنچے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے اور باقی جو معاملات ہیں. زبیر صاحب، آپ کا اپنا اسٹوڈیو، لیکن اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سیٹ پہ FM 105 کے اسٹوڈیو میں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. بالکل سنائیں. سب سے پہلے یہ کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ تنویر الیاس صاحب کا جو ہے وہ قرہ نکلے گا، کچھ کہتے تھے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کا، لیکن عبدالقیوم نیازی صاحب ان کے سر یہ تاج سجا. تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کس طرح سے رہے گا؟ بہت شکریہ اقبال جنجوعہ صاحب. آج یقیناً لوگوں کی جو خواہشات یا لوگوں کی جو امیدیں تھیں اس کے ایک دم سے برعکس یہ فیصلہ آیا. اور دیکھیے اس پہ تو ہم نے بھی بات کی ہے، باقی لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ جو سلسلہ بھی چل رہا ہے، جو ایک لڑائی کا سرد جنگ چل رہی تھی، چپکلش تھی، تو اس کے نتائج یقیناً ایسے ہی آنے تھے. اس لیے کہ جو آخری فیصلہ دیا تھا سب سے انٹرویوز لینے کے بعد عمران خان صاحب کا جو لاسٹ جو ڈیسیژن تھا وہ ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا. یعنی ان کے کورٹ میں بال پھینک دی تھی کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے آپ دونوں نے، آپ دونوں میں سے فیصلہ کر لیں، نہیں تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا. یعنی وہ جو ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. اور اس پہ پھر خاصی آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک ہفتے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، ان کا آپس میں بات چل رہی تھی، نیگوسیشن ہو رہی تھی. جو آفرز دی گئیں تنویر الیاس صاحب کو دی گئیں یا پھر جو آفرز دی گئیں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کو، تو دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ باضد تھے، اڑے ہوئے تھے، اور ایک بھی اپنی جگہ پہ لچک نہیں دکھا رہا تھا. تو آخر پھر یہی ہونا تھا. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جو سب لوگ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ جب وہ کوئی فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے فیصلے میں پھر درمیان میں کوئی چیز نہیں آتی. ابھی دیکھیے جی بہت ساری چیزیں جو نا کیا سارا ہی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نیازی ہونے کی وجہ سے کیا، کچھ لوگ یعنی مختلف رائے اس پہ آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو جو ان کو پچھلی دفعہ جو بورڈ کا جو ممبر بلکہ چیئرمین تھے، یہ جو لاسٹ جب یہ ٹکٹ وغیرہ تقسیم ہوئے تو اس وقت بھی یقیناً یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ذمہ داری تھی. اور اس میں بھی انہوں نے بڑے مشکل حالات میں جو فیصلے کیے. ٹھیک ہے کہ اس میں فیصلے کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن بالآخر انہوں نے لاسٹ جو فائنل کرنا ہوتا ہے یہ ظاہر چیئرمین نے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ سرخرو ٹھہرے. اور پھر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بھی یہی تھیں کہ اب کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو یہاں کے لیے مناسب ہو. تو عمران خان صاحب نے آخر میں یہ فیصلہ سنایا ہے. اور میں نے بلکہ آج ایک وہ شعر بھی اس میں شیئر کیا تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں کی رنجشوں نے ہم کو کیا تباہ. تو وہ جو رنجشیں تھیں وہ رنجشیں ان کو لے کر ڈوبی ہیں، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک وزیر اعظم نے آنا تھا. اب جہاں تک بات جو ہے نا وہ مختلف جو خدشات کی جا رہی ہے وہ تو ہمارے یہاں چونکہ وہ ویسے بھی ہیں، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے. وہ یعنی کوئی بھی بنتا اس پہ خدشات اپنی اپنی جگہ پہ لازمی تھے. اور آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو تنویر الیاس صاحب کے اگینسٹ تھے وہ آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کے اگینسٹ تھے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، اس سینیریو میں وہ وزیر اعظم بالکل جیسے لفظ دیا جائے بزدار صاحب اسی طرح کا ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی بھی وزیر اعظم آئے، کوئی بھی آئے، کام اس سے پاکستان سے وہیں سے چلے گا، اور پاکستان کے وزیر اعظم نہیں لینا ہے، اور وہ اسی انداز سے وہ لے گا، یقیناً لے گا. لیکن قیوم نیازی صاحب کی جو فیور میں بات جاتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بار کوئی وزارت عظمیٰ کے لیے ہماری بارڈر لائن سے کو لیا گیا ہے. یعنی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو وہاں جو مسائل ہیں وہ جو ظلم روزانہ ان کے اوپر جو بمباری ہوتی ہے، جو ان کے گھر تباہ ہو گئے، جو ان کے مال مویشی تباہ ہو گئے،
اس کو دور سے رہ کے تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ایڈریس نہیں کر سکتے جتنا کہ وہاں کا خود کوئی شخص کر سکتا ہے. آج بلکہ انہوں نے اپنی بات میں بھی انہوں نے کی ہے جی کہ میں چونکہ اس جگہ سے ہوں جہاں پہ روزانہ مسائل چلتے رہتے ہیں, بارڈر لائن سے ہوں, تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ زیادہ توجہ دوں گا کشمیر کے مسئلے پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بارڈر لائن کے جو مسائل ہیں وہ بھی اگر حل کروا گئے تو وہ ہمارے لیے خاصی حد تک یہ بہتر ہوں گی. اور نیکسٹ جو جہاں تک بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو ڈیولپمنٹ ظاہر ہے ایک آدمی نے تو کرنی نہیں ہوتی ہے, وہ تو سب وزارتیں ہوتی ہیں, وہ تو ڈفرینٹ جو وزارتیں ہیں وہاں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی, ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے. تو جو جس کو جو وزارت ملے گی وہ اگر دیانتداری سے کام کرنا چاہے گا تو یقیناً بہت اچھا کام ہوگا. اور اس کا ایک فائدہ بلکہ یہ بھی ہوگا کہ یہ چونکہ سڈنلی ان کو بنایا گیا ہے, ان کے پہلے سے پلان میں شامل نہیں تھا, تو اس حوالے سے یہ یقیناً کوآپریٹ کریں گے, جتنے بھی ہمارے جو منسٹرز ہوں گے ان سے کوآپریٹ کریں گے. اور پھر ایک چیز اور بھی ان کے حق میں جاتی ہے, جو دو لوگ سامنے آ رہے تھے ان دو لوگوں کے لیے مسائل تھے اپوزیشن کے, صحیح, یعنی اپوزیشن کے یعنی دونوں جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے یا مسلم نون کے لوگ ہیں وہ ان دونوں کے لیے مسائل بہت زیادہ پیدا کرتے, یا پھر ایک کوئی بھی ہوتا تو دوسرے کا ساتھ جو ہے نا وہ دے کے تو گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوتے. لیکن عبدالقیوم نیازی صاحب کے مجھے لگتا یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹ کے لوگ قریب ہوں گے اتنے ہی ان کے اپوزیشن کے لوگ بھی قریب ہوں گے, اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ پہلے اکٹھے تھے, ساتھی تھے, اب پتہ مسلم کانفرنس میں اکٹھے رہے یہ لوگ, اور وہاں منسٹر بھی یہ رہے, تو اس حوالے سے یہ یعنی ان کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ یہ مل کے تو سارے جو ہے نا یہ آگے چلیں. یعنی ان کے لیے خدشات اب کام ہو جائیں گے, جو پہلے تھا جی کہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے, ٹیمیں ٹوٹ سکتی ہیں, گروپنگ ہو سکتی ہے. اور اس فیصلے سے ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب خائف ہیں اور وہ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے. تنویر الیاس صاحب خوش ہیں اور چونکہ انہوں نے تائید کنندہ میں انہوں نے اپنا نام بھی دیا تھا, اور جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروپ تو پورا ان کے ساتھ ہے, لیکن دوسرا گروپ جو ہے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کا وہ تھوڑا سا بھی لیکن یہ آپ نے بڑی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات کی کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بیرسٹر سلطان محمد اگر ناراض ہیں یا وہ شامل نہیں تھے تو مزید جو باتیں چل رہی ہوتی فارورڈ بلاک بننے کی یا اس طرح سے, یا تحریک انصاف جو جماعت ہے اس کے اندر کوئی اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے کا خدشہ ہے؟ فوراً تو نہیں ہوگا. میں اس پہ ویسے میرا اپنا ایک یہ تجزیہ ہے, کچھ عرصے کے بعد شاید اگر حالات اس طرح سے کنٹرول میں نہ آئے یا ان کے ساتھ کوئی مسائل پیدا کیے گئے گروپ کے ساتھ, ان کو اگر راضی نہ کیا گیا, خوش نہ کیا گیا, تو یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن لگتا نہیں ہے. اور میں ایک بات اور آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ جو ابھی جو فیصلہ ہوا یہ عجلت میں ہوا, اور عجلت میں اس لیے ہوا کہ آخری وقت تک یہ تھا کہ شاید ان دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر لے گا, تو اس کے بعد انہوں نے نام تو رکھا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے پیش کر دیا. تو آنے والے وقت میں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی اتنا اچھا ڈلیور نہیں ہو رہا ہے تو شاید یہ ان ہاؤس چینجنگ جو ہے یہ مل کے کر لیں, یہ بھی ممکن ہے. ابھی دیکھیں نا صدارتی الیکشن ابھی باقی ہیں, اس وقت تک دیکھتے ہیں کیا صورت بنتی ہے, کس کو لایا جاتا ہے. ابھی تو ایک یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے جی کہ کوئی ریٹائرڈ کوئی آرمی آفیسر کا بھی کوئی خیال کیا جاتا ہے, اس کو بھی لایا جائے یا پھر ان میں سے. لیکن یہ ابھی تو بات چیت چلے گی, نیگوسیشن ہوگی اور شاید اس پہ یہ رضامندی ہو جائے. اگر یہ ہو جاتی ہے, آپس میں ان کا اتحاد ہو جاتا ہے, اتفاق ہو جاتا ہے, تو یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک اچھی سٹیبل گورنمنٹ جو ہے نا بن سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کل تک ناپسند آئے تو کسی دوسرے کا, نیازی صاحب اگر بن گئے تو 5 سال میرے خیال میں یہی رہیں گے. درمیان میں کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہو سکتا کہ بیرسٹر صاحب, کیونکہ ان کے لیے زیادہ وہ تھا کہ ایک عرصے کے بعد آئے اور پھر ان کی خواہش یا خواب جو تھا وہ یہی تھا کہ پی ایم بننا. جی اور انہوں نے اپنے بہت سے جلسے جلوسوں میں تقریروں میں بھی یہ کہا کہ ہم آئیں گے اور آ کے تو جو احتساب کے حوالے سے ہے, جو کرپشن کے حوالے سے ہے, جو باقی جو بدماشیاں ہیں جی وہ ہم ختم کریں گے. تو کیا ان کا وہ خواب جو ہے وہ چکناچور؟ اچھا, میں اس پہ اقبال صاحب آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں نا عوام کے سامنے, اور عوام بھی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم سے کیا چیز اوجل ہے,
ہم جانتے ہیں کہ کون احتساب کرتا ہے, ہاں ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ کرتا ہے, کتنے لوگ پہلے سے آ چکے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا ان کا شوق ہے, اور اپنے اپنی جو ہے نا وہ اس پاور کو پاور انجوائے کرنے کا ایک ان کا جو شوق اور ذوق ہے, خواہش ہے ان کی. تو حقیقت تو یہ تھی, انہیں تو یہی چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک بار یہ انجوائے کیا ہوا ہے, پہلے وہ بن چکے ہیں, تو ابھی جو ہے وہ بہت اچھا تھا ان کو جو آفر تھی صدارت کی. صدر اگر وہ آ جاتے تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے بس تھا, اور اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کا جو صاحبزادے ہیں ان کو آگے ان کا فیوچر جو ہے نا وہ برائٹ ہو رہا تھا. یعنی وہ فرسٹ ٹائم ہی اگر وہ منسٹر بن جاتے ہیں اور ان کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بھی ان کی طرح ترقی کرتے ہوئے پہنچ جاتے. یہ ایک اچھا یعنی بڑا فیصلہ تھا, اور اس صورت میں میرے خیال میں ان کا اپنا ایک جو وقار ہے وہ بھی برقرار رہتا, صدر بھی رہ جاتے, وزیر اعظم بھی رہ جاتے. جہاں تک تنویر الیاس صاحب کی بات ہے, دیکھیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس ایریا سے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں کہ اگر ان کا اگر یہ چانس ان کو ملتا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا, یعنی وہ چونکہ آلریڈی ڈیولپمنٹ میں ہے, وہ چیزیں وہ کر رہا ہے, بنا رہے. آپ دیکھیے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور جو ان کو وزارتیں ملی تھیں وہ بھی جو ہے نا وہ اسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھیں. تو یہ ایک چانس بن سکتا تھا کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے جو کام ہیں, چھوٹی موٹی جو انڈسٹریز ہیں, اس پہ توجہ دلا کے ان سے کام کروایا جا سکتا تھا. وہ بھی یہ اگر یہ نہیں کہتا کہ وہ خود کرتے, وہ کروانا پڑتا ہمیں ہی نہیں, ہم لوگ اس پہ کوشش کرتے. میں نے بہت سارے پلان آپ کے سامنے رکھے ہوئے تھے, مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم کی جائے. تو یہ خالی وزیر اعظم باغ کے لیے تو نہیں تھا, یہ تو پورے آزاد کشمیر کے لیے اس کے لیے بننا تھا. اور یہ ایک یعنی خیال تھا کہ اس کے بننے سے, چونکہ ایک تو یہ سیاسی اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے بڑی بڑی باتیں کر دی اور اس کے اوپر بعد میں ٹرخا دیا, ٹھیک ہے. یہ چونکہ بزنس مین ہے, ان کا جو ٹریک ہے وہ بڑا اچھا تھا کاروبار کے حوالے سے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمیں کشمیر میں زیادہ تر روزگار کے حوالے سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس کے حوالے سے ہی سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے اقبال جنجوعہ صاحب کے ہمارا بے روزگاری ہے. ہر گھر کے اندر نوجوان پڑھے لکھے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک سیاسی آدمی آئے گا وہ زیادہ یہ کرے گا نا, وہ آ کے تو کوئی کریٹ کرے گا, جابز کریٹ کرے گا, تو کتنے لوگ ایڈجسٹ ہوں گے گورنمنٹ لیول, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایڈجسٹ ہوں گے, ان کو تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے بنانے کی ضرورت ہے, جو یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے. ہمیں بھی ان پہ یہ یقین آ رہا تھا کہ شاید ان سے اگر نہیں بھی کرتے ہم کروائیں گے, یعنی کوشش کریں گے سارے مل کے کہ یہ کام کر سکیں. تو وہ چونکہ ان کی آپس کی جو جنگ تھی, اس جنگ نے اس سلسلے کو تو ختم کر دیا, اور دی اینڈ یعنی اس کا. بلکہ میں آج سوچ ہی رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی ہاکی یا فٹ بال کا میچ آپ نے دیکھا ہوگا نا, تو وہاں پہ جب کوئی ٹیم آپس میں ان کی لڑائی جھگڑی چل رہی ہو نا, تو کہیں سے وہ جو مینیجر ہے وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے, یا جو ڈی والا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے, یا پھر وہ اس وقت تو بالکل وہ بھی نہیں, مگر گول کیپر نکلا اور وہ جا کے تو اس نے گول کیا اور جیت گیا. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ جیسے وہی والی بات ہے, گراؤنڈ میں اگر دو کھلاڑی لڑ رہے ہوں تو ان کو گرین یا ریڈ کارڈ دکھا کے باہر کر کے باہر سے بلایا جاتا, تم آ جاؤ اور کھیلو ان کی جگہ, کھیلو آگے. 12 کھلاڑی بھی ہو مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ جو 3-4 مہینے سے بڑی دوم تھی اور بڑا اس طرح سے تھا, تو اینڈ اب یہ ہے کہ سارا سب کچھ بس وہ ہو گیا, دی اینڈ ہو گیا بس وہ. چلو یہ اچھا ہوا نا, ایک وہ بڑا کروشل عوام کے لیے بھی, صحافیوں کے لیے بھی, سب کے لیے بڑا مشکلات تھی جی. یہ ہونے والا تجزیات تھے, یہ ہونے والا, وہ ہونے والا. ایک دن تو کابینہ پوری بنی ہوئی آ گئی تھی سامنے, آپ نے وہ دیکھا تھا, تو کچھ عجیب طرح کے جو خیالات تھے. تو خیر وہ اینڈ ہوا تو الحمدللہ بہت اچھا. اچھا زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے. میں آخری چیز میں کہنا چاہوں گا, میں آگے بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں لے کے چلوں گا, بات کروں گا, لیکن یہ جو صاحب جی جنہوں نے مجھ سے بات کی, اچھا یہ میں نے خود بھی نہیں کہ آپ پہ یہ الزام بھی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے جو پروگرامات ہیں اس میں زیادہ لچک دکھائی, اس پہ آپ کیا؟ سر میرے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے میرے خیال میں کبھی بھی ایک طرفہ کوئی بات نہیں کی ہے, ایک طرفہ بات نہیں کی ہے. ہاں اسی طرح کے تجزیے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جہاں ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے, جہاں لوگوں کی بھلائی کی بات آتی ہے, تو یہ دیکھنا کہ کون آدمی جو ہے نا اس کے اوپر کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صدا قمر زمان صاحب کے پروگرام سے لے کے
اور اس کے بعد جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے پروگرامات کیے، ان سب کو میں نے اسی انداز سے جو سوالات بنتے تھے وہ سوالات کیے، اور تجزیہ بھی اس طرح سے کیا. اور آج بھی بلکہ میں جب بھی تجزیہ کرتا ہوں تو اس میں سر فہرست میں ان لوگوں کو رکھتا ہوں جو لوگ سینئر ہیں، جن لوگوں کا سیاست میں ہے سلسلہ. لیکن وہاں پہ جا کے میں پھر جب یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست کے جو نظریات تھے وہ تو باقی نہیں رہے، وہ کوئی مجھے یہ کہہ دے جی کہ یہ نظریات کے اوپر چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک بات ہے. آج تو یہی جو پاور پالیٹکس ہے یہی ہو رہی ہے، جہاں جس کو داؤ ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اس میں وہی لوگ کہ جو ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو حقائق ہیں، جو سچائی ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور جہاں پہ کہیں امید لگ رہی ہے تو اس کے لیے بات کی جائے. تو میں خواہ میں اگر کسی کو کے خلاف ہو جاؤں جو اس کی بات نہ ہو تو یہ میں کم از کم میں نہیں کر سکتا، باقی لوگوں نے کیا ہوگا. نہیں، میں زبیر صاحب آپ بالکل صحیح ہے. میں بہت سے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایک بات کے لیے کرتا چلوں کہ یہ جو بہت سے ہمارے سننے والے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اسٹوڈیو سے کسی ایک پارٹی کا پروگرام چل رہا ہے، اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا. یہ جو زبیر صاحب کے اسٹوڈیو میں جو گانوں کے حوالے سے ہیں، سانگ ہیں، ترانے ہیں، یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو مہمان بیٹھا ہوا ہے اس حوالے سے، تو یہ پروگرام وہ ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں، جو سپانسرڈ ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جو ایک پروگرام یہاں پہ سپانسر پروگرام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اسکرپٹڈ ہوتا ہے نا، وہ تو آپ نے اسی طرح سے بات کرنی ہے. جی جی، یہ جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ظاہر یہ کمرشل ادارہ ہے، اور کمرشل ادارے پہ اگر کوئی لوگ آ کے مجھے اگر کسی نے پیمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہے، میں خام میں دوسرے آدمی کو تو نہیں اس میں وہ کروں گا نا. اور میں دوران پروگرام بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ زبیر صاحب کے حوالے سے بھی اور پورے اسٹوڈیو FM 105 کے حوالے سے کہ ہمارا پلیٹ فارم ہم نے اکثر کہا کہ سب کے لیے اوپن ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار یا اسپوک پرسن آ کے بات کر سکتا ہے، نون لیگ کا بھی اسپوک پرسن آ کے بات کر سکتا ہے، باقی بھی کر سکتے ہیں. لیکن خیر یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. وہ چونکہ انہوں نے جو سمجھا، مجھے اس بات کا تو خیر وہ نہیں ہے. مجھے چونکہ بے شمار لوگ سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب تھے، لیکن چلیں جو بھی انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک سمجھا، اپنے انداز سے سمجھا ہوگا، چونکہ وہ شاید کسی ایک کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو اور ان کا یہ خیال ہوگا کہ انہی کی تعریف کیوں نہیں کی ہے. یہ بدقسمتی ہے نا ہماری کہ جو لوگ جس سے ایفیلیٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں بس انہی کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام مت لے. تو ایسا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ آپ جو حقائق ہیں ان کے ساتھ. پھر بھی آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ میرے جو اسپانسر پروگرام تھے ان پہ بھی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی وہ سارے سوالات جو عوام کے سوالات تھے وہ سارے میں نے کسی سے میں نے نہیں کیا کہ کو میں اگنور کروں یا ایسی. کہیں نرم رویہ اس طرح سے نہیں دیا. نہیں، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم نے بہت عرصے سے لے کے چل رہے ہیں، تو جو جس کا رائٹ بنتا ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اچھا زبیر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بیٹھیں گے، اس میں بات کریں گے. بلکہ تازہ ہی ہے. ترابی صاحب کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کی آفر لینے سے بھی ٹھکرا دی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے جماعت اسلامی کی جو پرانا طریقہ تھا اسی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی اپنی جو خدمات ہیں، جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھوں گا. اور آگے پھر دیکھتے ہیں. ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں PM نیازی صاحب کو. آنے والے وقت میں کل کیا بات آتی ہے، ریئیکشن کتنے دنوں بعد سامنے آتا ہے اس پہ. کل کا دن بڑا اہم ہے، 5 اگست ہے، اور اس پہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں مظفر آباد میں، اور حلف برداری جو ہے نا وہ ان کے سامنے ہوگی، اور کل وہ خطاب بھی کریں گے. پھر کل 5 اگست جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے. تو اس پہ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس پہ تھوڑی سی پیش رفت ہوگی. دیکھیں کشمیر کے مسئلے پہ بڑی ضروری ہے، اور اس میں مجھے ویسے یہ جو آفر تھی جناب عبدالرشید ترابی صاحب کو، وہ زیادہ بہتر تھی اس لیے کہ وہ کشمیر کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں. لیکن چلیں ان کا جو اپنا انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو آپ کا ٹائم چونکہ اینڈ ہو گیا تو اس لیے میں بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور جو بہت سے ایسے خدشات تھے، بہت سے ایسے ہمارے سامعین جو سننے والے تھے جو جاننا چاہ رہے تھے کہ حکومت کے حوالے سے کیوں اس طرح سے ہوا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی، یہ بات آپ نے ان کو بتائی. اور انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے خیالات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اقبال جنجوعہ اور زبیر حسین زبیری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.